پاکستان کا ایک ایسا نام جو ایک ہی وقت میں ہیرو بھی تھا اور اسی وقت میں دنیا کے لیے ایک ولن بھی تھا۔ اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے 1971 میں، جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا، کیونکہ اب پاکستان کے یہ ارد گرد سے خطرات جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک انجینئر سے رابطہ کیا جو کہ اس وقت ہالینڈ میں تھے، اور وہ جو یورینیم انریچمنٹ کا پروسیس ہے اس کے ایکسپرٹ تھے، یعنی کہ ایٹم بم بنانے کے، عام لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایٹم بم بنانے کے ماہر تھے۔ ان کو پاکستان آنے پر آمادہ کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان میں آ کر کوٹا ریسرچ لیبارٹری میں اس کام کا آغاز کیا۔ یہ اتنا سیکرٹ پروجیکٹ تھا کہ بڑے بڑے جو بیوروکریٹس تھے ان کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں تھا، بہت لمیٹڈ سے لوگ تھے جن کو وہاں تک ایکسیس تھی۔ پوری دنیا کے میڈیا سے چھپایا گیا، پاکستان کے میڈیا سے چھپایا گیا، اور یہ کام آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر دیے۔ اب پاکستان پہ پریشر ڈبل ہو گیا، اس کی وجہ سے پاکستان نے اس کام کی سپیڈ کو بھی دگنا کر دیا۔ 1980s میں اس کام کو اور تیز کیا گیا۔ بالآخر 1998 میں بیچ میں درمیان میں بھارت نے اس کام کو اپنے تقریباً اس پروجیکٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا تھا، لیکن 98 میں بھارت نے دوبارہ دھماکے کیے اور آفیشیلی اناؤنس کیا اپنے آپ کو ایٹمی طاقت۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پوری دنیا کا پریشر ہونے کے باوجود، نواز شریف صاحب کے آپ جتنے بھی خلاف ہوں، آج جب آپ ایران اور بہت سارے ملکوں کا یہ حال دیکھتے ہیں تو آپ کو نواز شریف صاحب کی قدر آ جاتی ہے کہ اس وقت کتنا پریشر ہوگا۔ آج آپ کو ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، لیبیا کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ایٹم بم آپ نے نہیں بنایا۔ تو اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے بل کلنٹن، انہوں نے نواز شریف صاحب کو پیسوں کی آفر کی، نواز شریف صاحب کو سینکشن سے ڈرایا، لیکن اس وقت کیونکہ ایک پریشر اتنا بلڈ ہو چکا تھا، قوم کا ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ انڈیا نے دھماکے کر لیے، تو آخرکار 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکے کیے، اور آفیشیلی پاکستان دنیا کا پہلا اسلامک ملک بن گیا جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے۔ اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن انشاءاللہ بزدلانہ ایٹمی شبخون۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے بہت بڑے ہیرو بن کر ابھرے اور پاکستان میں ہر دل عزیز شخصیت مانے جانے لگے۔ 2000 کی دہائی میں جب پرویز مشرف اس ملک میں مارشل لا لگا چکے تھے، صدر بن چکے تھے، اس وقت ایک ایلیگیشن سامنے آیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لیبیا، ایران اور نارتھ کوریا کو جو ایٹامک ڈیزائنز ہیں وہ شیئر کیے، یعنی کہ ان کی ایٹم بم بنانے میں ہیلپ کر رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اس چیز کو کیونکہ پاکستان پہ اب اتنا پریشر آ گیا کہ پاکستان کو دو چیزیں ڈیسائیڈ کرنی تھی کہ یا پاکستان کی پوری سٹیٹ اس کام میں ملوث ہے، یا صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے حساب سے یا اپنی صرف ذمہ داری پہ یہ کام کیا ہے۔ تو پاکستان کی اس وقت جو گورنمنٹ تھی، پرویز مشرف صاحب تھے، سینکشنز کے ڈر سے، دنیا کے پریشر کے ڈر سے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو آگے کیا جائے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے اقبالی ایک بیان کروا دیا جائے کہ یہ میں نے کیا، تاکہ اسٹیٹ سے جو پریشر ہے، اسٹیٹ پہ جو اس وقت سینکشنز کا پریشر ہے اور بہت سارے پریشرز ہیں، ایٹامک جو ہمارا ظاہر سی بات ہے کہ ایٹامک بوم تھا، ایٹامک جو پورا پروگرام ہے اس کو بھی سیف رکھنا تھا۔ اگر یہ اسٹیٹ یہ کہتی کہ ہم نے یہ کیا تو پھر تو ایٹامک جو سارا پروگرام ہے اس کی سیفٹی کا ہی ایک ایشو کریٹ ہوتا دنیا میں۔ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اقبالی جرم ریکارڈ کروا دیا جائے، جس کی وجہ سے اسٹیٹ سے ذمہ داری ہٹ جائے۔ تو 2004 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پی ٹی وی پہ بٹھا کر یہ ایک اقبالی جرم کروایا گیا کہ یہ میں نے شیئر کیے۔ حالانکہ یہ ایلیگیشنز تھی، کوئی پروف نہیں ہوا تھا، لیکن جب آپ کے سامنے سپر پاور اور بڑے بڑے ملک ہو تو آپ پھر ایلیگیشنز وہاں پر کلیئر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہاؤس اریسٹ بھی کر لیا گیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کافی اس کے بعد مشکل زندگی گزاری۔ جو ایک ہیرو تھا پاکستان کا، جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے 2-3 بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی طرف کوئی
آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان کے پڑوس میں کافی ایسے خطرناک ملک ہیں جو پاکستان کو بڑی میلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ صرف اس ایٹامک بم کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، ورنہ آپ دوسرے ممالک کا دنیا میں حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ایک ایسا نام جو پاکستان میں بہت بڑا ہیرو تھا، لیکن دنیا میں ایلیگیشنز کی وجہ سے اور بہت ساری جھوٹی ایلیگیشنز تھی، سچی ایلیگیشنز تھی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ایلیگیشنز ہوئی اس کی وجہ سے ایک ہی وقت میں وہ ہیرو بھی تھا اور ایک ہی وقت میں وہ ویلن بھی تھا. تو اب یہ تاریخ نے فیصلہ یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تاریخ میں ہیرو کے طور پہ یاد کیا جائے گا یا ویلن کے طور پہ یاد کیا جائے گا.